تو آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ حملہ ہوا ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اور ہمارا اس قسم کے بریفنگز تو کچھ دن کے لیے چل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ضرور جو ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب نے فارم کیا ہے، ہم مختلف ممالک میں جائیں گے اور ہم پاکستان کا موقف ہائی لائٹ کریں گے، اور پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے۔ ہم آج سے نہیں، پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں کہ اس نہ صرف بھارت و پاکستان کے درمیان، اس پورے خطے میں بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے فلیش پوائنٹس ہیں، چاہے وہ کشمیر کا بہت پرانا ایجنڈا آئٹم موجود ہے، دہشت گردی کا مسئلہ جو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی سے، کس طریقے سے نہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو ہماری اپنی مشکلات کی وجہ سے، لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے ایک واقعہ کے بعد دو نیوکلیئر عام ممالک جنگ پہ اتر آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اور ضروری ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ کا نہ صرف ہم بات چیت کریں، مگر اس کا ایسے کوئی حل نکالیں کہ ہم دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کریں، اور اگر خدا نخواستہ آگے جا کے ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ایسے نہ ہو کہ دو جو اٹامک پاور رکھتے ہیں دو ممالک، وہ ان کے درمیان ایک جنگ چھیڑا جائے۔ اور بھارت نے ایک بہت ہی افسوسناک، بہت ہی خطرناک، جتنا میں مزاحمت کروں وہ کم، جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی، یہ بہت ایک سنگین واقعہ ہے، اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر میں اس ظلم کا، اس زیادتی کا، دنیا کے کیپٹلز کو سمجھائیں۔ بھارت ایک بہت ہی کمزور وکٹ پہ ہیں جہاں آپ پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے دیکھا کیسے غزہ میں، فلسطین میں اسرائیل نے کھانے پینے کے اشیاء کو ویپنائز کیا ہے، پوری دنیا اس کا مزاحمت کر رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اگین ایک دونوں نیوکلیئر عام ممالک کے درمیان، جہاں ہم 1947 سے کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں، جہاں ہم حال ہی میں دہشت گردی کے ایشو کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان ٹینشنز رہے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ تو یہ ہمارا براڈ سیٹ جو ایجنڈا آئٹمز ہے، اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہم نہ صرف مختلف ممالک میں جو ان کے حکومت ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، ان کو ہم بریف کرنا چاہیں گے، لیکن وہاں کے رہنے والے جو عوام ہے، جو میڈیا ہے، جو سول سوسائٹی، ان کو بھی بریف کرنے چاہیں گے۔ اس لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے، یا ایک نیوکلیئر ممالک اور ایک دوسرا نیوکلیئر ممالک کا درمیان ایسے ایک جھگڑا کیا جنگ چھیڑا جاتا ہے، تو اس کا کانسیکوینسز صرف بھارت اور پاکستان تک محدود نہیں رہتے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہے فارن سیکرٹری صاحبہ کی، یہاں کی پوری ٹیم کی، کہ انہوں نے ہمیں بریف کیا۔ ہم نے بھی ان کو مبارکباد دی کہ جس طریقے سے فارن آفس نے اس پورا جنگ کے دوران اپنا کردار ادا کیا، یہاں کے اسٹیشنڈ آفیسرز دنیا بھر کے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے، پاکستان کے پیغام سچ کا پیغام ہے، امن کے پیغام ہے، تو ضرور یہ پیغام لوگ سننا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت اچھا، بار اس پورا ایپیسوڈ میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان کا جو رویہ رہا ہے، ہم تو ایک بہت ریزنیبل، ریشنبل، رسپانسبل ممالک کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب بھارت نے یہ الزامات، بے بنیاد جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے تھے، تو فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک امپارشل انکوائری کا آفر دیا، اس لیے کہ بھارت کا جو الزام تھا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، تو وہ انہوں نے اس انویسٹیگیشن کے پیشکش سے پیچھے بھاگے۔ اس پورا جنگ کے دوران پاکستان واز ناٹ دی اگریسر، ہم نے اپنے آپ کا دفاع کیا، اور میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ جسٹ این ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو یہ پذیرائی ملی ہے، اس لیے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ کھڑے، اور جو اس وقت مخالف آپ کہیں، میں کیا لفظ استعمال کروں، وہ جھوٹا پروپیگنڈا پہ کہ عوام یہ چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا اکثریت کا عوام یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو، اور وہ ممکن نہیں جب تک ہم کشمیر کا ایشو، دہشت گردی کا ایشو اور یہ پانی کا ایشو جو انہوں نے چھیڑا ہے، اس کا حل نکالے۔ اس وقت پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں، اور بھارت تھوڑا سا اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مگر میں پر امید ہوں کہ جو پرانے والے
ہمارے لڑائی رہے ہیں، جھگڑے رہے ہیں، آنے والے نسلوں پہ اب یہ ذمہ داری ہے کہ جو ماضی میں ہوا وہ سو ہوا ہے. ہم نے ایک نیا مستقبل پاکستان کے عوام کے لیے اور بھارت کے آنے والے نسلوں کے لیے طے کرنا ہے. یہ محنت اس میں ضرور جائے گا، جدوجہد کرنا پڑے گا، مگر انشاءاللہ تعالی جیت سچ کا ہوگا، جیت امن کا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان، بھارت اور اس پورے خطے میں ایک پازیٹیو کانسیکوینسز ہوں گے. وہ مقابلے کا تو نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہے بھارت سے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے وہی نتیجہ ہم دنیا کے سامنے لے کر جائیں. وہ نتیجہ ہے کیا؟ اس میں 2-3 عوامل ہیں جو اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے جو ایگریشن کی ہے اس کے ذریعے اس نے ایک نیا نارمل کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ نیا نارمل کیا ہے؟ ایک تو وہ نیا نارمل یہ ہے کہ جس کو وہ پوری دنیا میں ایک نئی ڈاکٹرن چل رہی ہے، ڈیفینسو اوفینسو یا اوفینسو ڈیفینسو، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، مگر مقصد یہ ہے کہ اگر میرے گمان میں یہ آئے کہ ہو سکتا ہے آپ آنے والے وقت میں مجھ پہ حملہ کریں، اگر میرے گمان میں یہ آئے تو مجھے حق مل جاتا ہے کہ میں آپ کے اوپر جنگ کر دوں. یا اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انفارچونیٹ ہے اور آپ کو شک پڑے کہ جناب اس کے پیچھے مصدق صاحب ہیں، تو آپ میرے پہ حملہ کر دیں بغیر کسی ایویڈنس کے. تو یہ جو ڈیفینسو اوفینسو کی ڈاکٹرن ہے، یعنی بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے ایک ملک اپنے اوپر یہ اپروپریٹ کر لے کہ کیونکہ مجھے شک ہے تو میرا شک ہی کافی ہے حملہ کرنے کے لیے، اس ڈاکٹرن کو ہمیشہ کے لیے ہم نے جنگ کے ذریعے بھی دفن کیا ہے، اور نیریٹو میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے سامنے آئے. اس سے پہلے جب اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو ہم جنگ عظیم میں پہنچ گئے تھے اور پوری دنیا، آدھی دنیا برباد ہو گئی تھی. تو دوبارہ سے ایسی غلطیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو وائلڈ ویسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دا فاسٹسٹ گن جو ہے دیٹ ونس. ہم ایک سویلائزڈ لوگ ہیں، سویلائزڈ خطے میں رہتے ہیں، سویلائزڈ طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، مگر کسی ہیجمنی میں نہیں رہیں گے. یہ بات دنیا پہ کلیئر ہو جانی چاہیے. بھارت پہ تو ہو چکی ہے کہ یعنی بھارت کا جو ایک گمان تھا کہ ہم یہاں کے چودھری ہیں یا بدمعاش ہیں یا ہم یہاں کے بڑے ہیں اور باقی، وہ بات تو ختم ہو گئی ہے. اس وجہ سے برابری کی بنیاد پہ ایک سویلائز طریقے سے آگے بڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. مگر اس پورے پروسیس میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں آنا چاہیے یا آئے گا جس میں کسی کے گمان میں بھی اس جنگ کے بعد یہ بات گزرے کہ اگر اس نے پاکستان کے اوپر در اندازی کرنے کی کوشش کی یا اس کی سوورنٹی کو یا اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی تو جو اس مرتبہ ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے اس پورے مارکے میں جو سامنے آئی ہے کہ ایک اور طریقہ کار دنیا میں شروع ہو گیا جو آپ نے اور بھی جگہوں پہ دیکھا ہے، اسرائیل میں دیکھا ہے، باقی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو کچھ ممالک ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سویلینز کو شہید کرنا، 6 سالہ بچی کو شہید کرنا، 7 سال کے بچے کو شہید کرنا، کسی مسجد کو برباد کر دینا یا کسی واٹر انسٹالیشن پہ حملہ کر دینا ایک فیئر گیم ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، نہ صرف ہمارے لیے، دنیا کے لیے. بیکاز جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو بھی یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرے. اس وجہ سے یہ بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں، جس طرح اس جنگ میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا ہے، دیکھیے کہاں پہ وہ میزائل اور کہاں پہ 6 سالہ بچی. وہ بچی کیا یہ کوئی مردانگی ہے کہ آپ جہاز، ٹینک اور میزائل لے کے بچیاں اور بچے مار رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک دوسری بات ہے جو ہم نے سامنے لے کر آنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک گمان تھا بھارت کا کہ ہمیں کنونشنل وارفیئر میں تو ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور پاکستان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، وہ مت ختم ہو گئی ہے. وہ جو ان کی دوسری مت تھی کہ جناب ہمارے پاس تو پتہ نہیں کون سے یہ رافیل جہاز ہیں، پچھلی مرتبہ ان کے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا. کیا کیا؟ پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے نیچے آن گرے.
تو وہ مت بھی ختم ہو گئی۔ تیسرا پتہ نہیں وہ کیا ہمیں سناتے رہتے تھے، S-300 ہے، S-400 ہے، ہمیں تو گاڑیوں کے ایسے نمبر سننے میں ملتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا دفاع ایسا بن گیا ہے اس S-400 کے بعد کو پاکستان سے پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھڑپھڑاتے رہے وہ ڈرونز 3-3 4-4 5-5 گھنٹے دلی کے اوپر، تو اس سے بھی ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ تو یہ تین انہوں نے جو اسموک اینڈ مرر کے کارخانے لگا رکھے تھے، کنونشنل وارفیئر کا اور رافیل کا اور یہ اپنے دفاع کا، وہ تینوں ختم ہو گئے۔ اب جو بات ہوگی وہ برابری پہ ہوگی، اس میں کوئی ہیجمونک ڈیزائن نہیں ہوگا، اس میں ہم مہذب لوگوں کی طرح بیٹھ کر بات کریں گے برابری کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن اگر میلی نظر سے دیکھا تو جو اس مرتبہ جواب ملا ہے اس سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو پوری دنیا میں بھرپور طریقے سے پہنچانے کے لیے اور پاکستان کا جو قومی مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک بہت ہی قابل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ معرکہ حق کے بعد پاکستان کا جو دفاع ہے، پاکستان کی جو سلامتی ہے، پاکستان کا اندرونی امن ہے، اس کے جو اصل حالات ہیں وہ دنیا تک کیسے پہنچانے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک موقع پاکستان کے پاس حاصل ہوا ہے کہ ہندوستان نے جو پہلگام واقعے کو، جس کا کوئی ثبوت اب 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، وہ نہیں پیش کر سکے دنیا کے سامنے کہ پاکستان کا کوئی تعلق تھا، تو وہ جو اس کی بنیاد پر ایک جارحیت ہندوستان نے کی ہے، تو ہم نے یہ بھی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہندوستان ایک غاصب ملک ہے، ایک غیر ذمہ دار ملک ہے اور ایک بدمعاش ملک ہے، جو کہ نہ صرف کشمیر میں ابھی تک اسی طرح بہت بھیانک طریقے سے ہیومن رائٹس اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بلکہ اس دفعہ اس نے جو ہے پانی کو اس میں ڈالا ہے، آبی جارحیت کر رہا ہے، پاکستان کو یہ بھی اس نے دھمکی دی ہے۔ اور تیسرا مارکہ حق کے دوران انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کر کے وہ اس خطے کو اور پوری دنیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آئے۔ تو یہ جو ہندوتوا تعصب ہے ہندوستان کا پچھلے 11 سال سے، اس کی ہم مختلف جہتوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو جنگی جنون ہے، اس کا جو مسلمان مخالف اور پاکستان مخالف جو تعصب ہے، وہ اس خطے کو جنگ میں جھونک رہا ہے۔ اور پاکستان جو ہے اس معاملے میں ایک ذمہ دار ریاست ہے، چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ جوہری ہتھیاروں کے جو ذمہ دار ایک اس کی نگرانی ہے اس کے حوالے سے ہو، تو پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، ہندوستان ایک غاصب اور غیر ذمہ دار ریاست ہے۔ تو یہ دنیا تک پہنچانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اگر ہندوستان اس پر بات کرے گا تو ہم ہندوستان میں سے ایک پائیدار امن کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پائیدار امن تبھی آئے گا جب کشمیر میں رہنے والوں کو حق خود ارادیت ملے گا اور ہم ایک جسے کہتے ہیں لاسٹنگ پیس تک پہنچ سکیں گے۔ تو یہ کافی اس کے سنجیدہ اہداف ہیں۔ مزید بریفنگ ہوگی، مزید اس میں جو ہے وہ اس سارا معاملہ جو ہے وہ واضح ہوگا۔ وزیر اعظم سے بھی گفتگو ہوگی، وزیر خارجہ سے بھی ہم رابری لیں گے تاکہ ہم پوری طرح جسے کہتے ہیں کہ فکری ہتھیاروں سے لیس ہو کر پوری دنیا میں جائیں اور پاکستان کا مقدمہ لڑیں۔ جی بہت اہم لیکن ضروری قدم ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، اور ہم سب پر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم میں بہت تجربہ کار لوگ بھی ہیں اور دیگر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اور سابق سفارتکار سیکریٹری خارجہ جو ہیں وہ سب موجود ہیں، تو اٹس اے مکس، اور ان وفود کا مطلب اور مقصد یہی ہوگا کہ جو پاکستان کا مقدمہ ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ پاکستان کو کن کن مواقع پہ، کن کن جہتوں پہ بھارت نشانہ بناتا رہا ہے، پاکستان کے لوگ کس طریقے سے بھارت کی انتہائی ناپسندیدہ پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے لوگ متاثر ہوتے رہے ہیں، کس طرح پاکستان کی افواج بہت زیادہ احتیاط سے کام لے کر انہوں نے اس جنگ کو بڑھنے سے روکا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں دنیا کو پتہ چلنی چاہیے کہ بھارت ایک طرف تو اپنے آپ کو جناب بتاتا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں میں جانے کی اس کی خواہش ہے، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے تو بھارت
خطے کا تھاनेدار بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے. کہیں پاکستان تنظیموں کی سرپرستی کرنا, کہیں پاکستان کا پانی روکنے کی انتہائی مذموم سازش کہ دنیا میں کہیں کسی قانون میں یہ الاؤ نہیں ہے, اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو یہ جو نقاب ہے بھارت کے چہرے کے اوپر, اور جو کشمیر میں وہ کر رہا ہے آرٹیکل 370 کے خاتمے سے لے کر ابھی جس طرح سے وہ وہاں نوجوانوں کو چن کے مارنا, ان کے گھر مسمار کرنا, ایک داستان ہے. تو داستان فیس ٹو فیس جا کے ملیں گے دنیا بھر میں, جو تھنک ٹینکس ہیں, جو میڈیا کے وہاں کے نمائندے ہیں, جو وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو وہاں کی حکومتوں کے لوگ ہیں, تو یقیناً پاکستان کی گفتگو بھی پہنچے گی اور بھارت کی جو ایک مذموم حرکتیں ہیں ان پہ سے بھی کچھ نقاب اٹھے گا انشاءاللہ. چیئرمین اسلام آباد میں سفارتی کمیٹی کے ارکان گفتگو کر رہے تھے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی, اور گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دفتر خارجہ کی طرف سے خطے کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے اور یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے مختلف ممالک کا دورہ کرے گی اور عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کریں گے. ساتھ ہی بلاول نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان ہے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مکمل کوشاں ہے. بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت بھی نہیں دیں گے. ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں. بالکل. اس کے علاوہ مصدق ملک اور فیصل سبزواری بھی تھے اور خرم دستگیر بھی تھے جنہوں نے گفتگو کی اس موقع پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.